کے لیے حلال قرار دیے گئے، جبکہ انہی سے متعلق پرندے بھی حلال کر دیے گئے۔ بائیں طرف جنات اور سفلی و عقلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث ارواح جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودہ روحیں تھیں، انہوں نے انسانوں سے دشمنی کری۔ ان کی روح جمادی کے دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بنی، جس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلق پرندے بھی انسان دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیچے سے پکڑ کر غذا کھاتے ہیں۔ دائیں جانب والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا، اور انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے، جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ، جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے۔ قلب کے ذکر سے وہ مرغ بسمل بن جاتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ سری کے ساتھ کوے کی وجہ سے حرص اور خفی کے ساتھ مور کی وجہ سے حسد، اور اقفا کے ساتھ کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے، اور ان کی خصلتیں لطائف کو حرص و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب تک لطائف منور نہ ہو جائے، ابراہیم کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈالا گیا تھا۔ مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کے یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے، سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے، انا کا تعلق اللہ سے ہے، اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق جس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے۔ لطیفہ قلب، گوشت کے لوتڑے کو اردو میں دل اور عربی میں فؤاد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں۔ اس کی نبوت اور علم آدم کو ملا۔ حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہے، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت۔ یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ فرشتے ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے۔ بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہے۔ یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان پر دلیل و الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہے، لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس کا مقام خلد ہے، اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے۔ اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقتور نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام اہلین میں چلے جائیں گے۔ یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ دیدار والے لافانی ولیوں کے جسم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا۔ وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی، اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کا قائل ہے۔ ہندو انہیں شکتیاں، مسلمان انہیں لطائف کہتے ہیں۔ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے۔ اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں
اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب صنوبری ہوتا ہے جس میں کوئی سود بد نہیں ہوتی۔ نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ قلب صنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور سمجھ آ جاتی ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے۔ اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ حبل الورید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر دو بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک جو مقام جبرائیل علیہ السلام میں رسائی ہو جاتی ہے۔ غضب و غصہ اس کا ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے، اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، خواب یا مراقبے میں لاہو تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب تین مخلوق کے ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان دو سے بڑھ گیا۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے، اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا وحد سکھایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے اور اب چار بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے یا آہد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خدا بندی ہے۔ پانچوں لطیفوں کا باطنی علم بھی پانچوں نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے۔ پھر ولیوں سے خاص لوگ اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کا علم ظاہری کتاب ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ علم باطن بھی نبی پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی، اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھار سینے کا علم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا۔ بعد میں یہ علم سینہ بسینہ ولیوں میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا۔ لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے، یاہو کا ذکر اس کی مراد ہے اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوق بھی عطا ہو جاتی ہے، جیسے طفل نوری یا جثہ توفیق الہی۔ پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا ہے۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، جثہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں قدرت اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محمود تک پہنچا دے۔ ان کی نظروں میں چاہ مسلم، چاہ کافر، چاہ زندہ، چاہ مردہ سب برابر ہوتے، جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظر سے چور کتب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئی۔ پانچوں مرسل کو بالترتیب علیحدہ علیحدہ لطائف کا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی گئی۔ جس لطیفے کا ذکر کرے گا ان سے متعلق مرسل سے تعلق اور فیض کا حقدار ہوگا، اور جس لطیفے پر تجلی پڑے گی اس کی ولایت اس نبی کے نقش قدم پر ہوگی۔ 7 آسمانوں میں پہنچ اور 7 بیشتوں میں مدارج کی اصولی بھی انہی لطائف سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں۔ لطیفہ اکفا، اس کے ذریعے انسان بول